بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ آج سے 46 سال پہلے میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی تھی، جونیئر کیڈٹ بٹالین JC9 کورس جوہر کمپنی، اور اس کے بعد 70th PMA لانگ کورس بابر کمپنی سے پاس آؤٹ ہوا، اور پھر 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی۔ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی، بلکہ گزشتہ 46 سال سے یہ خواہش تھی کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی یا جونیئر کیڈٹ بٹالین یا اور جس طرح انفینٹری اسکول کوئٹہ یا دوسرے لوگ ہیں، وہاں میں اپنے بھائیوں کو جا کے ایمان کی، توحید کی، قرآن کی وہ بنیادی بات بتاؤں جس سے آج سارے غافل ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کافی تحریری طور پر بھی چیزیں بھیجی، لیکن اب یہ سوشل میڈیا نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب میں براہ راست مخاطب ہوں اپنے سارے بھائیوں سے۔ تو یاد رکھیے، میں کسی ادارے کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف اپنے بھائیوں کا خیر خواہ ہوں، اور یہ جو سلسلہ شروع کر رہا ہوں یہ اپنے کیڈٹس جو برادری ہے وہاں سے، چونکہ انہوں نے آگے جا کے آرمی افسر بننا ہے اور بڑی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھانی ہیں، اور ایک عہد و پیمان بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بلکہ قسم بھی کھانی ہے اپنے ملک کی حفاظت کی، اور بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ فیصلے کرنے میں بھی آسانی ہوگی، خود ان کے لیے بھی اس میں بڑا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، افواج پاکستان کا فائدہ ہے۔ تو یہ اس انداز سے ان چیزوں کو لیا جائے۔ تو یہ ایک مسلمان یعنی خیرخواہ مسلمان، ایک درد مند فرد کی حیثیت سے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کسی کے دل میں اتر جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، قوم کے بیٹوں، آپ نظم و ضبط اور قربانی اور اطاعت اور جان دینے کا عہد لے کر یہاں کھڑے ہیں۔ یہ سب اوصاف بہت عظیم ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک عظمت کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایمان خالص، توحید خالص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یعنی ہر دور میں پچھلی قوموں کو بھی صرف یہی ایک حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ البینہ۔ طاقت، وردی، اسلحہ، رینک، یہ سب وسائل ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ سب بے وزن اور خالی ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور نیت یہ اصل چیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ سوال ہر کیڈٹ کو خود سے پوچھنا چاہیے، میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یعنی عزت، شہرت، ترقی، قوم، رینک، یہ ساری چیزیں یہ سب اپنے لیے ہیں، صرف اپنے اہل و عیال کے لیے ہیں، یا ملک اور قوم کے لیے ہیں، یا اللہ کے لیے ہیں؟ تو اگر یہ صرف قوم کے لیے، وطن کے لیے اور ادارے کے لیے ہوں تو یہ دیکھیے ان کی اپنی حیثیت تو ہے، یعنی یہ ادارے قابل احترام ہیں، سب کچھ ہے، عزیز ہیں، مگر عبادت ان کی نہیں ہے۔ والدین کی بھی عبادت نہیں ہے، کسی ادارے کی عبادت نہیں ہے، کسی افسر کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جو چیز اللہ کے برابر یا اس کے مقابل آ جائے وہ ایمان خالص کو کھا جاتی ہے، اس میں شرک آ جاتا ہے۔ تو توحید اصل ہے۔ سپاہی کی طاقت، ایک فوجی کی طاقت، ایک افسر کی طاقت، یہ توحید خالص میں ہے، یاد رکھیے۔ جسمانی فٹنس آپ کو مضبوط بناتی ہے، لیکن توحید آپ کو ناقابل شکست بناتی ہے۔ جو سب وہ سپاہی، وہ جوان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں، پھر مخلوق اور اپنے ادارے یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی کسی کی وہ کیریئر نہیں تباہ کر سکتا ہے، کوئی کسی کی رپورٹ دے کے وہ سب کی چیزیں یاد رکھیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور پھر
معاملہ تعداد کا نہیں ہے۔ یہ آیت جو قرآن کی آیت ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب اکثر یہ اس کو پڑھتے ہیں بڑی زور دے کے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبۃ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز کم تعداد میں کم ہے، وسائل میں کمی ہے، یا آگے جا کے کس طرح ہم بڑے بڑے ملکوں سے یا کسی اور سے ہم جنگ کر سکتے ہیں، یہ تو دماغ سے ہی نکال دو نا۔ مالک فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور جب اللہ چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو شرک کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا آپ کا دشمن ہے، یقین کیجئے۔ یہ بہت انڈیا سے بھی زیادہ، اسرائیل سے بھی زیادہ، ہر ایک سے زیادہ آپ کا جو دشمن ہے یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور جو شیطان دماغ کے اندر چیزیں ڈالتا ہے بندے کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا خاموش دشمن ہے۔ شرک ہمیشہ بتوں کی شکل میں نہیں آتا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں شرک صرف وہ مشرکین مکہ کرتے تھے یا یہ انڈیا والے کرتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہیں، یہ کبھی شخصیات کی شکل میں آتا ہے، کبھی مزاروں کی شکل میں آتا ہے، گنبد کی شکل میں آتا ہے، عرس اور میلوں کی شکل میں آتا ہے، پیروں اور مولویوں کی شکل میں آتا ہے، خطیب کی شکل میں آئے گا۔ تو ان سب کی اگر آپ نے غلامی کی اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا تو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بت پرستی ہوگی، یہ خاموش زہر ہے جو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ سپاہی اگر میدان میں دشمن کو پہچانتا ہے تو عقیدے میں بھی دشمن کو پہچانے۔ جہاد کا صحیح مفہوم، جہاد صرف ہتھیار اٹھانے کا نام نہیں ہے، سب سے پہلا جہاد نفس کے خلاف، یعنی اپنے اوپر قابو رکھو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، بے حیائی کی باتوں سے بچا جائے، اور انصاف کی طرف آیا جائے، خواہش نفس کی پیروی نہ کی جائے، باطل کے دباؤ کے خلاف جہاد۔ جب تک دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو، ہاتھ میں ہتھیار صرف شور پیدا کرتے ہیں، اثر نہیں۔ میرے پیاروں اور عظیم قوم کے عظیم بیٹوں، آپ اس ملک کا مستقبل ہو، لیکن اس سے پہلے اپنے ایمان کے محافظ بنو، اللہ کو سب سے اوپر رکھو، نیت کو پاک رکھو، عقیدے کو ایمانی غیرت کے ساتھ بچاؤ۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میری دعا ہے آج نوجوانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو توحید سے جما دے، ایمان خالص ان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز محسوس ہو، ان کی نیتوں کو بالکل خالص کر دے، کیونکہ اگر آپ نے نیت سے یہ صحیح کی ہے کہ اللہ کی بات اوپر رکھیں گے، اللہ کی دین کو بول بالا کے لیے ہم اپنی جان تک دے دیں گے، اور اس نیت کے ساتھ آپ جو ٹریننگ کی تکلیفیں بھی اٹھائیں گے، تو ایک ایک چیز یقین کیجئے آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اور آپ کے لیے یہ عبادت بن جائے گی۔ اور یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اور اگر جب آپ کبھی چھٹی جائیں یا اپنے علاقوں میں جائیں، ظاہری بات ہے مختلف قسم کا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے متاثر نہیں ہونا ہے آپ نے۔ آپ ایک بہت عظیم مشن کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور وہاں کے بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، بلکہ ان کو سمجھانا ہے، یہ چیزیں ان کو سمجھانی ہے، علاقے کے لوگوں کو، اپنے وہاں دوستوں کو، کیونکہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسکولوں کے، کالجوں کے، کہ یہ امی جیسا اسی اسکول میں پڑھنے والے تھے، آج یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے ہیں، آگے جا کے افسر بنیں گے، تو وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان سے سب سے پہلی بات یہی کہنی ہے کہ ایمان عقیدہ اللہ کے اوپر درست کرو۔ یہ مزاروں پر جانا، وہاں عرس اور میلے کرنا، پھر وہاں دمالیں ڈالنا، یا اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، یا کسی ایسے آدمی کے پیچھے نمازیں پڑھنا جس کا عقیدہ خراب ہو، یا رسول مدد پکارتا ہو، یا علی مدد پکارتا ہو، اس طرح کے عقیدے رکھتا ہو، پھر دین کو بیچتا ہو اجرت کے اوپر، اللہ کے لیے اذان نہ دیتا ہو، اللہ کے لیے امامت نہ کراتا ہو، تو ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا ہے۔ یہ آپ کے امام بننے کے لائق نہیں ہے، یہ تو آپ کے مقتدی بھی بننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے امامت سنبھالنی ہے، آپ نے قیادت سنبھالنی ہے۔ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا ایک رسالہ جو میرے دور میں ہوتا تھا، اس پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ کہتے ہیں جس کو کیڈٹ، اصل میں لفظ قیادت ہے، اور قیادت اس کو ملتی ہے جسے شوق شہادت ہے۔ تو شہادت کا شوق بہت زبردست شوق ہے، لیکن ایمان بالکل کھرا ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کھرا نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر اللہ کے راستے کی پھر یہ شہادت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کی خاطر تو ہو سکتی ہے، قوم کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اپنے ادارے کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شہادت جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور شہید کو مرنے کی، یقین کیجئے کل پرسوں میں حدیثیں پڑھ رہا تھا، چونٹی کے کانٹے جتنا بھی درد نہیں ہوتا ہے، یا اتنا درد ہوتا سمجھ لیجئے،
اور وہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے جس کا ایمان عقیدہ بالکل درست ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہ، رکوع نہ کرے، سجدے نہ کرے، واسطے وسیلے نہ دے، ڈرے نہ، خوف نہ کھائے، کسی کی کوئی لالچ نہ ہو، کسی کی کوئی دھونس، ذہنی مروبیت، بالکل ان چیزوں کو نکال دیجیے اپنے اندر سے۔ اور کسی مسلک کے اندر آپ نے نہیں رہنا ہے، اپنے علاقوں میں جا کے نہ بریلویت کا پرچار کرنا ہے، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیث، ان چیزوں سے آپ نے اوپر اٹھنا ہے۔ اور اگر دین زیادہ سیکھنے کا شوق ہو، کسی عالم دین کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ کے اپنے آرمی افسر ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یقین کیجیے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ ان کا سارا مواد، ان کا لٹریچر بھی، ان کی تقریریں بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی لکھیں گے، ان کی تقریریں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو یقین کیجیے قرآن اور حدیث کا صحیح فہم آپ کو ملے گا۔ کسی مولوی، کسی خطیب کی رہنمائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے رہنمائی کے تو اب لائق ہی نہیں ہیں۔ یہ تو رہنمائی کی بجائے یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، دین سے کمانے والے لوگ ہیں۔ ان سے اب کسی خیر کی امید نہیں ہے، کیونکہ میرا تجربہ ہے، 46 سالہ میرا تجربہ ہے کہ 46 سال کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے پورے تجربے اور زندگی کا نچوڑ آپ کو چند منٹوں کے اندر یہ بیان کر رہا ہوں، جس کو بھی اللہ کی ایک نعمت سمجھیے۔ اور اس سلسلے میں کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو، سوشل میڈیا کے اوپر کسی جگہ آپ ارشد کرملائی لکھیں، میرا سارا چینل، یوٹیوب چینل، فیس بک چینل، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ بہترین سلسلہ ایک شروع ہوا ہے، انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو میں فرداً براہ راست خطاب کروں گا انشاءاللہ۔ آج یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، آپ کی ٹریننگ مکمل ہو اور آپ کو ملک کا اور قوم کے محافظ اور عقیدے کے محافظ کے طور پر اللہ تعالیٰ سامنے لائے۔ دنیا میں بھی آپ کو عزت اور شان و شوکت ملے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بہت ہی رینک اونچے کرے۔